نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع سے اپنے دورہ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک روایت سے ملتا ہے جو مسند احمد کی 406 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا، مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی، اسی طرح نیک اور بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ یہاں پہ خلیفہ کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے جائیں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انہوں نے کہا فرشتوں نے کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلف سے اس قصے کی جو روایات آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل 2000 برس پہلے زمین میں جنات بستے تھے۔ انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار کر مختلف جزیروں میں نکالا دے دیا۔ فساد فی الارض، یہاں پر فساد فی الارض کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ شرک اور کفر فساد ہے، اور اسی کی وجہ سے باقی سارے فساد جنم لیتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ فرشتے جو تسبیح کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی تو وہ پاکی بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم تسبیح سے یہ بھی مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی وہ فوراً بجا آوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں مسلسل وہ اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے القاء اور الہام کے ذریعے اسما کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا کہ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 32۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ کی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے
میزان پر بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اور تمجید کرتا ہوں۔ بے شک وہ عظمت والا اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یہ بخاری کی 210 نمبر روایت ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے واضح کر دی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 34۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 413، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں فرمایا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی ابلیس کا یہ کہنا تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا، ابا واستکبر کی بات ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ یہ مسلم کی 7187 نمبر روایت ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے بات کی اور آدم علیہ السلام کی بات تھی اور ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، حق کی دعوت دینے والا بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے، مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے لوگ حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 ہے اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور یہ بات رکھ دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی سب سے پہلی، اور اس آزمائش میں کیا حکمت پوشیدہ تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر۔ ہمیں جو قرآن مجید سے ملتا ہے وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو وہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے پورے نہ اترے، اور ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کی اور اس پھل کی خوبیاں بیان کی اور ان کے سامنے اسے مزین کر دیا، تو دونوں نے ایک ساتھ وہ پھل کھا لیا، اور جس کی وجہ سے دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ اس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 36 تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی وہ بغیر کسی، یعنی جان بوجھ کے نہیں بلکہ لغزش سے ایک پاؤں کا پھسل جانا جیسے ہوتا ہے، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے شیطان کی، اور وہ پھسل گئے۔ اور ان دونوں کے سامنے جب شیطان نے قسمیں کھائیں کہ تم دونوں اگر یہ پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، اور میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ ہوں، جیسے کہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی اس واقعے کو اس انداز سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جب پھل کھا لیا اور سطر کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کے لیے کہا، اور یہ زمین پر اترنا کسی سزا کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ اسی بات کی تکمیل تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت پہ جب بنایا تھا تو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا، اور ایک وقت مقرر تک اس زمین پہ ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 37 ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ ان کلمات کا ذکر سورہ اعراف میں ملتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ بندے کی خطاؤں پر معاف فرماتا ہے، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور رحیم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق سے نوازا اور ان کو معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا۔ آیت نمبر 38 ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو زمین پر اتارنے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ ہدایت کی پیروی کرنا، فمن تبع ہدایا، اور اس کی پیروی کرنے سے جو چیزیں ملیں گی وہ 4 باتیں ہمیں یہاں پہ پیروی پر 4 چیزیں مرتب ہوتی ہیں، یعنی اس سے حزن اور خوف ختم کر دیا جائے گا۔ اور حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن یہ ہوتا ہے کہ غم، کوئی چیز ہو جائے اس کا غم، اور خوف آنے والے کا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس سے ہٹا دی جائیں گی، یعنی اسے نہ ہی دنیا کی جو اس کے گناہوں کا غم ہوگا، نہ ہی آخرت کا کوئی خوف ہوگا۔
اور اسے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیں گے، ہدایت کی جب وہ پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر جہنمیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ہدایت کی پیروی نہ کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے کیا اعلان ہے کہ وہ جہنم والے ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہی لازم و ملزوم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے رکوع نمبر 5۔ رکوع نمبر 5 سے بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کو یاد کرنے کے لیے کہا۔ یہاں نعمتوں کے یاد کرنے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی کی بات کی ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی تورات کے احکامات کی پابندی کرو اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی دنیا جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کروں گا۔ آیت نمبر 41 ہے، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ یہاں پہ کتاب سے مراد، جو نازل کیا گیا سے مراد قرآن حکیم ہے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لے آؤ اور پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی بات بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے پہلے کافر نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری کتاب میں ان کی بشارت آ چکی ہے، تم جانتے ہوئے بھی ان کے انکاری نہ بنو، اور اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑو۔ اور یہاں جو بات کی گئی، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ یہ ابو داؤد کی 123 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور دوسرے کتمان حق جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہاں پر یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی 6819 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 43 ہے،
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور رکوع کرنے سے مراد یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہے۔ آیت نمبر 44 ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پر نیکی کی جو بات ہے وہ ساری نیکیوں کی بات ہے، البر اعمال الخیر کی بات ہے، کہ جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں وہ سارے البر میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہود سے اگر مراد لیں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آپ ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے عملی کے رویے کا انسان کی اپنی ذات پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ الگ مستحق ٹھہرتا ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تمام امور میں صبر کی جو ہے وہ سے مدد لی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر دو چیزیں بتائی ہیں، ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور انسان میں استقامت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی 388 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ نماز سوائے ان کے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں سب پر بھاری ہوگی۔ آیت نمبر 46 ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی آیت کی وضاحت ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں، جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ انسان رب کی طرف کیسے پلٹ سکتا ہے؟ اپنی پیدائش پر غور و فکر کر کر کہ میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے بنایا گیا، میں کس طرح تھی، اب کیسی ہو گئی، زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا، کس نے طاقت دی، کس نے راستہ بتایا، کس نے سفر کے مراحل بتائے، کون یہاں تک لے کر آیا، سفر تو جاری ہے۔ تو یہ پلٹنے کے راستے ہیں۔ کثرت سے ہمیں یہ والی آیت پڑھنی چاہیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رکو نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم دیا تھا اور انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا۔ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اور اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی بات کی ہے، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ
اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ شفاعت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 49 ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ یہاں سے تفصیلاً ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکروں سے نجات دی، اور اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے، کہ تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھ چھوڑتے تھے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ فرعون کی غرقابی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ یہاں پہ ہم ایک روایت دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم پہ خوشی مناتے ہوئے دیکھا اور اس دن پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ دریافت کرنے پر انہیں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ فرعون سے اس دن پہ نجات ملی تھی، یعنی 10 محرم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا تھا، جو ہمیں تذکرہ سورہ طٰہٰ میں بھی ملتا ہے کہ سب مجھے اپنے زیور دے دو۔ سونا چاندی اس نے اکٹھا کیا اور پگھلایا اور بچھڑے کی شکل کا ایک جانور سا بنا دیا، اور بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ آیت نمبر 52 ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ بچھڑے کی پرستش کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ معافی کی جو شکل تھی وہ ہم آیت نمبر 54 میں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 53 ہے، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تھی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ جنہوں نے پوجا کی تھی بچھڑے کی، ان کے اپنے پیارے ہی قتل کریں گے جنہوں نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ 70,000
قتل ہوئے تھے، 70,000۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ان کو معاف فرما دیا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قتل ہوئے لوگوں کو شہید کا درجہ دے دیا، اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو غازی کا درجہ دے دیا۔ آیت نمبر 55 ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی اور سنگدلی کی وجہ سے یہ مطالبہ کیا۔ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب یعنی تورات پیش کی اور اس پر ایمان لانے کے لیے کہا، تو ان کے سرداروں نے اس طرح ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی شرط رکھی، جو کہ نہایت ہی گستاخی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر کیا ہوا کہ انہیں موت نے آ لیا، بجلی ان کے اوپر گرتی تھی اور وہ مر رہے تھے۔ آیت نمبر 56 ہے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہوئی کہ اب وہ جب جائیں گے تو قوم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور مطلوب کیا تھا؟ مطلوب یہ تھا کہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ آیت نمبر 57 ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، تو جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ وہ ہلاک نہ ہو سکیں اور بچ جائیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ دیا۔ سلوہ بٹیر یہ چڑیا کی طرح تھا، اور من میٹھی چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی تھی، اور وہ اسے کھا لیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اللہ کی کتاب کا کام کریں، تورات آگے لوگوں کو سکھائیں۔ آیت نمبر 58 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انہیں کوئی بے روک ٹوک رزق ملے گا، یعنی انہیں وافر مقدار میں رزق دیا جائے گا۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا گیا، اور تسبیح کرتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ حتتن کے لفظ کو انہوں نے حنتتن سے بدل دیا، مغفرت چاہنے کے بجائے انہوں نے گندم مانگ لی، اور حبتن فی شعری کا نعرہ لگایا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے لیے فرمایا، اور وہ سیرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور طاعون کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 60 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور اسی مناسبت سے جب عصا مارا گیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فساد سے یعنی ان کے جھگڑے سے بچانے کے لیے یہ ایک تدبیر کروائی، اور یہ کہ اس صحرا میں بغیر کسی کوشش کے انہیں رزق عطا کیا گیا،
اور انہیں فارغ کر دیا گیا ان ساری تکالیف سے جو کہ رزق کمانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 61 ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اور اپنی گندم، اور اپنے مسور، اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جنت کے میوے کھلائے، لیکن انہوں نے کتنی ادنا چیزوں کی طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ نافرمانی کی بات جو بیان فرمائی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، سیدنا زکریا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا یرمیہ وغیرہ، ان سب کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ اور ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو نقل کی گئی، کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 62۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے، کیونکہ سابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات رکھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اور آخرت کے دن پر۔ یہاں پر ہم ایک بات رکھیں گے وحدت ادیان کے باطل فلسفے کی، کہ جس کا مرکز و محور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کو نجات مل جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی 386 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 36 ہے 63 ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، محنت کرو، کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کی بات فرمائی ہے کہ تاکہ تم بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ آیت نمبر 60 کون
کون سی؟ اچھا، آیت نمبر 62 ہے. یہ نہیں پڑھی. آیت نمبر 64 ہے. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے سے پھر جانا کس کا سبب بنا؟ عذاب کا سبب بنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاتے. آیت نمبر 65 ہے. اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور یہ سب کے قانون کو انہوں نے توڑا کہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے خاص تھا. اس دن دنیا کا کوئی کام نہ خود کریں گے نہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے. جو کوئی اس قانون کو توڑے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ واجب القتل ہوگا. تو انہوں نے اس قانون کو توڑ دیا، تو جس بنا پر انہیں حیلہ سازی کی سزا دی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ذلیل اور خوار. آیت نمبر 66 ہے. تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم بہت سوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور بہت سوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا. اور موعظہ کی بات کی گئی ہے، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ دل پگھلا دے. آیت نمبر 67 ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان تک پہنچائی جو کہ ایک واقعے کی بنا پر انہیں حکم دیا گیا تھا، اور تو ان کا یہ کہنا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بات بتانا کہ رسول ہو کر جہالت کے سے کام نہیں کیے جاتے اور رسولوں کو یہ زیبا نہیں دیتا. آیت نمبر 68 ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. آیت نمبر 69 ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا ہوا رنگ ہو اور وہ اپنے حسن میں بہت زیادہ ہو. حالانکہ حکم آنے پر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوا. آیت نمبر 70 ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ جب سوالات کیے جاتے ہیں تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا. زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور بے حسی بڑھ جاتی ہے.
اگر وہ گائے کو ذبح کر دیتے تو ہدایت پا جاتے۔ آیت نمبر 71 ہے، موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو ایسی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا کہ انہوں نے خود ہی اتنے سارے سوالات کیے جس بنا پر انہیں یہ سارا کچھ بھگتنا پڑا۔ اگلا رکوع اسٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 9۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ آیت نمبر یہ 72 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہوا جو کہ ناحق قتل تھا، تو اس کو پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس کا ایک عضو کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا اور اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ آیت نمبر 73 ہے، چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 74 ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح فرمایا کہ وہ پتھر کی مانند ہیں جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے لیکن پتھر کبھی نہیں پگھلتا بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی۔ اور دل کی سختی سے مراد دل پر کسی ہدایت یا نشانی کا اثر نہ کرنا، اور اچھی بات کے لیے دل بند ہو جانا، اور دل کا نہ پگھلنا، حق بات کو قبول کرنے کے لیے دل کا تیار نہ ہونا۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت ہیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 ہے، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 76 ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا،
یہودی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ اسی صورت میں ان کے مفادات محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسی مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 77 ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی چیزیں عقائد ان کے دلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ آیت نمبر 78 ہے، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں، اور وہ کتاب کا نہ علم رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں سوائے ناظرہ قرآن پڑھنے کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 79۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں کہ ہلاکت اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں اور تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ آیت نمبر 80 ہے، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ ہمیں تھوڑے ہی دن چھوئے گی پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اس کی عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈلا سمجھتے تھے، اور یہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے اسی وجہ سے۔ آیت نمبر 81 ہے، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اصل میں سیئہ وہ گناہ ہیں جن پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور انسان خطاؤں کے اس چکر سے تب نکل سکتا ہے جب وہ برائی سے کراہت محسوس کرے۔ جب برائی کو برا نہیں سمجھے گا تو وہ اس چکر سے نکل نہیں سکتا۔ اور در حقیقت یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ہی ان سے چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ آیت نمبر 82 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 سے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ قسمیں اور معاہدے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر جو باتیں بتائی گئیں وہ 10 باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ
حسن سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ دو باتوں کا تذکرہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ آیت نمبر 85 ہے، پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو واضح کیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور یہاں پر جو بات ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان کو بیدار کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے ان کا جواب تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 86 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا دے اگر، اور آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لے، تو آخرت کے بدلے وہ دنیا کی زندگی خرید رہا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 11، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ کتاب مقدس تورات عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ پھر وہی بات کہ کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اور یہاں پہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 88، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی غلافوں کی کہ اب ہمارے دلوں میں کوئی نئی بات داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل پہلے ہی علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 89 ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔
یہود جو دعائیں مانگا کرتے تھے مشرکین سے شکست کھانے پر کہ آخری نبی کو جلدی بھیج دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ تاکہ ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں، لیکن جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور سب ان کے سامنے عیاں ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں ان میں سے عبداللہ بن سلام جو کہ ایمان لے آئے تھے، لیکن بہت زیادہ یہود کے جو علماء ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 90 ہے، بری ہے وہ چیز وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ کفر کا سب سے بڑا سبب حسد اور بغض تھا جو غرور سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے۔ جیسا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 91 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کی ڈھٹائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی بات فرمائی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ ایمان اگر لانا ہی ہے تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کیا۔ آیت نمبر 92 ہے، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ قیام طور کے زمانے میں پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، جس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ آیت نمبر 93 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ تو یہاں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کی بات ہے کہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا۔ تو یہاں پر بچھڑے کی محبت پلانے کی بات کی ہے کہ اس انداز سے ان کے اندر بچھڑے کی محبت تھی، یعنی اندھا بہرا ان کو بنا دیتی ہے وہ محبت۔ ایسی محبت کے بارے میں بات ہے کہ ان کی نافرمانیاں تھیں، ان کی کفر تھا اور بچھڑے کی عبادت جو کہ ان کی تباہی کا سبب بنی۔ آیت نمبر 94 ہے، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک طرح کا چیلنج ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ تم فوراً جنت میں پہنچ جاؤ، اگر خالص تمہارے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔
یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ آیت نمبر 96 ہے، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 97 ہے، آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب عبداللہ ابن سلام ایک یہودی جو عالم تھے وہ وہاں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر رہے تھے، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے کہ جبرائیل، تو عبداللہ سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ ان کے سوالات کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر کے لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے تھا، اور اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 98، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دونوں کی جو بات ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہ ایک داعی ہیں۔ تو ان کا دشمن دراصل اللہ تعالیٰ کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہاں بہت واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ فاسق کی بات فرمائی ہے، اور ہم نے فاسق کو پہلے بھی دیکھا تھا جو کہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور دلائل کے باوجود اللہ کی آیات کو نہیں مانتا۔ آیت نمبر 100 ہے، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہود کو ان کی بد عہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں، جب کبھی انہوں نے عہد کیا کبھی بھی انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ آیت نمبر 101 ہے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے،
تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے تھے، اور اس سے بے رغبتی ہی اصل میں اس کو پیٹھ پیچھے پھینکنا تھا۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ آیت نمبر 102 ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں۔ چنانچہ تو کفر نہ کرو، پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ہمیں یہاں پر جادو کے حوالے سے ملتا ہے، اور اسلام کا موقف جادو کے حوالے سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کی 6857 نمبر روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے حکم کے بغیر جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا۔ یہ مسند احمد کی 399 نمبر روایت ہے۔ جادوگر اور کاہن کے بارے میں کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ ابن ماجہ کی 639 نمبر روایت ہے۔ ایک اور روایت جادو کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا، اور جادوگر واجب القتل ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 103 ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اپنی کتابوں پر جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اس کی اتباع کا حکم ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اوپر ایمان لانا۔ آیت نمبر 104 ہے، اے ایمان والو تم رائنا یعنی ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بات کو توجہ سے سننے کے لیے کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس ادب کے ساتھ پیش آنا ہے اس کی ساری باتیں، یعنی گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کیا جانا،
مشتبہ الفاظ سے بچنا اور بات کو توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سوال اور جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرنے کے لیے کہا گیا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا، اور دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہونے کے لیے کہا گیا۔ آیت نمبر 105 ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی اس خواہش کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے۔ نبوت بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر 106 ہے، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ تو یہاں پہ نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا ہے۔ منسوخ ہونے سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں، اور شرعی حقیقت یہ ہے کہ مکلفین کو کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا یا اس شرعی حکم کو یکسر ساقط قرار دے دینا۔ تو یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے، اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 107 ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی نہیں چھوٹتا، باقی سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا والی ہے، مددگار ہے، وہ نفع دیتا ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے تمہیں مدد بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 108 ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 153 بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبات کیے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ اس بات پر رنجیدہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 109 ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حسد کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اس لیے کہ انہوں نے جال بچھایا ہے، لیکن ان کا فریب خود ان پر پلٹ گیا۔ یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں حتیٰ یاتی اللہ بامری کی بات ہے کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ کا خود کوئی فیصلہ کر دیں۔ یہود کے حق میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم آخر اپنے وقت مقررہ پر نازل ہوا، جس سے مدینہ کے گرد و نواح کے یہود برباد ہو گئے، کیونکہ کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ مدینہ کے انواع سے نکال دیے گئے۔
آیت نمبر 110 ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پھر نماز کی اور زکوٰۃ کی بات ہے کہ ان آیات میں 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، نماز، زکوٰۃ اور تقدیم خیر کی۔ اور یہ بات دیکھ لیں کہ نماز روح کی جلا ہوتی ہے، اور سب خدا کے حضور میں بلا امتیاز جھک جاتے ہیں اس میں، اور اس لیے بغض اور حسد جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، محتاج و غنی میں رشتہ مودت قائم ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور تقدیم خیر یعنی بھلائی کے جو کام ہیں اس میں باہمی تعاون پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک قوم کو جوڑنے میں اور اکٹھا رکھنے میں بہت ہی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 112 ہے، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، جس نے اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا، تو وہ اصل میں محسن ہے۔ اور جو بات یہ ہے کہ اسلام میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا سب کچھ کر دے، ذاتی وفاداریاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، دنیا کی مصلحتیں اس کے کسی بھی کام کی نہ ہوں۔ اسلام میں اچھا وہ ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے اور اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ آیت نمبر 113 ہے، اور یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب یہاں پہ مراد ہیں، جو کہ اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم ان کو کہا گیا۔ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اور مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ آیت نمبر 114 ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر سب سے بڑے ظالم کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مسجدوں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر اور فکر سے روکا جانا، اور اس کی عبادت سے روکا جانا، اور یہ سارے تخریب کاری کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 115 ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر مشرق اور مغرب کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں عظیم مقام ہیں جہاں سے روشنی طلوع ہوتی ہے اور غروب ہوتی ہے۔ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے وہ ساری سمتوں کا مالک ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آیت نمبر 116 ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس ظلم پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، یہ جواب دیا سبحانہ، وہ پاک ہے۔ تو یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 117 ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کے رب ہونے سے، جب کہ وہ پہلی بار نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، اپنے بدی ہونے کا شعور دلایا ہے کہ موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں، اور پہلے ایسا کچھ نہ تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بدیع السماوات کی بات ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ آیت نمبر 118 ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 153 ہے سورہ نساء کی۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 119 ہے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر کہا گیا کہ جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کہا گیا یعنی جہنم کا خوف دلانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ آپ بشیروں و نذیروں، کہ بشارت دینے والے ہیں یعنی خوشخبری دینے والے ہیں، اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 120، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہوائے نفس ہے، اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں، اور اس میں امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 121 ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کے پڑھنے کی حق کی بات کی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ اور حق تلاوت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اور کتاب کے ساتھ کفر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہ مانا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 122 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں پر فضیلت سے مراد اس دور کی فضیلت تھی کہ جب کہ وہ اس دور میں موجود تھے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 123، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 124 ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہ جو چھوٹی آزمائشیں یہاں پر کیں وہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئیں۔ گھر بار کو چھوڑنا پڑا، نمرود کے دربار میں حق بات پیش کی اور جس کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، بیوی اور شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا، اور اپنے لڑک پن کے بچے کو جو کہ ابھی لڑک پن میں تھا اسے ذبح کرنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری آزمائشوں میں انہیں ثابت قدم پایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت اور قیادت کا منصب عنایت فرمایا۔ اور یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، مراد یہ ہے کہ امامت کے مقام تک ظالم نہیں پہنچ سکتے، وہ کیونکہ ظالم کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ امامت کر سکے۔ آیت نمبر 125 ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہ لوٹ کر بار بار لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پھر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گھر کا زائر امن میں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں آدمی اپنے باپ دادا کے قاتل کو کعبے کے سامنے پاتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اور یہاں جو بات ہے مقام ابراہیم کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے۔ تو یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کی آیت نازل ہوئی اور اس کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 126 ہے، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعائیں مانگی کہ اس میں امن کا شہر بنانے کے لیے مانگا مکہ کو، اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دینے کے لیے مانگا، دعا مانگی، اور کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی خدمت کو قبول کرنے کے لیے دعا مانگی، اور اپنا اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا کہ اپنا اطاعت گزار بنائیے اور ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیے جو تیرے مسلم ہوں، یعنی فرما بردار ہوں، اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے یہ دعا مانگی، اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، یہ بھی دعا مانگی، اور یہ بھی دعا مانگی کہ ایک رسول مبعوث فرمائیے ہماری قوم میں سے، جو کہ آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں۔ آیت نمبر 127 ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے تواب اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آیت نمبر 129 ہے، اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے یہاں پر، جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، یعنی مرکز کیسے آباد ہوگا، اس لیے ایک نبی کو مبعوث فرما دیجئے۔ رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 130 ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ وہ خالص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب
یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ملت سے روگردانی نہ کرو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو تم جان چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے، سب لوگوں کے پیشوا اور امام ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کہا، جہاں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسے مستقل جائے نماز بنانے کا حکم ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی قوم کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا کرنے والے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے تھے، اور وہ یکسو حنیف تھے، وہ صالح اور مسلم تھے، وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آیت نمبر 131 ہے، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص اور فرما برداری کا حکم دیا، اور ان کا اخلاص کمال عبودیت تھا، کمال عبودیت اور توحید اور اسلام پر بالکل ثابت قدم تھے، اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آیت نمبر 132 ہے، 132، اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگے جاؤ، پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا قدیم ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وصیت کی، اور یہ کہ لازم پکڑ لو اور اس کو چھوڑنا نہیں، اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ آیت نمبر 133 ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہے کہ انہی کی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے، ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی۔ ان کی موت کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا ہے، اور یہ بات یہاں پر اس لیے کہی گئی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی بلکہ مسلمان ہونے کی وصیت کی تھی، اور ایسی کوئی بات یہاں پر نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں اور توحید پر عمل کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 134 ہے، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ کسی دوسرے سے نہیں کرے گا، ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی کام آئے گا۔ تو اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، اپنے حالات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور نجات کا راستہ یہی ہے۔ آیت نمبر 135 ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت
جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ یہود و نصارہ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ سعادت، نہ کمال۔ آیت نمبر 136 ہے، آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر اقرار کروایا گیا کہ اس آیت میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی سب ایک ہیں، ایک ملت ہے، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 137 ہے، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، ہدایت توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی، اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچیں گے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اب اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ سنن نبی داؤد کی 4031 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرنا۔ آیت نمبر 139 ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا۔ یہاں پر صاف واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی دراصل نجات کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 140 ہے، یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 141 ہے، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ آیت سورۃ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا جو پہلے لوگ عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا۔ الحمدللہ کہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع مند علم اور اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔